فرمایا یاد رکھو جو دل ایک بار ٹوٹ جائے زمانے بھر کی خوشیاں بھی اسے دوبارہ جوڑ نہیں سکتی۔ بھوکے کی فریاد جب زمین سے آسمان تک پہنچتی ہے نا تو مالدار کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی۔ وہ دل ہی دل میں ٹوٹ جائے گا، وہ اپنے مرے ہوئے باپ کو یاد کرے گا اور سوچے گا کہ کاش آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا۔ وہ اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا، نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل۔ ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ بیٹا وہ شخص جادوگر نہیں ہو سکتا، وہ تو رحمت کا خزانہ ہے۔ بیٹا وہ بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اس کا قرآن بھی سچا ہے۔ وہ جو دوسروں کے لیے اتنا درد رکھتا ہے وہ اپنوں کے لیے کتنا درد رکھتا ہوگا۔ غربت کے اندھیروں نے ہر خواب جلا ڈالا، امید کے چراغوں کو مایوسی نے بجھا ڈالا۔ روٹی کے لیے بکتی ہے ہر عزت ہر وقار، انسان کو انسانیت کے درجے سے گرا ڈالا۔ ہائے اللہ، یہ کیسا دور آ گیا ہے، یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے جہاں ایک وقت کی روٹی انسان کی عزت سے قیمتی ہو گئی ہے۔ بھوک نے انسان کو اپنے وجود کا سودا کرنے پر مجبور کر دیا۔ غیرت اور وقار بھوک کے بازار میں نیلام ہو رہے ہیں۔ ممتا کے آنچل میں سسکتے بچوں کی بھوک نے ماں کے دل کو چھلنی کر دیا۔ ایک نوالے کے لیے انسانیت کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ غربت نے عزت اور آبرو کو مٹی میں ملا دیا اور زندگی کو زندہ رہنے کی سزا بنا دیا۔ اے میرے محمد کے رب، ہمیں معاف کر دینا، ہم نے مظلوموں کی فریادوں کو نظر انداز کیا، ہمیں معاف کر دینا۔ غربت کے اندھیروں میں خواب جل گئے، جگنو میری امید کے راستہ بدل گئے۔ روٹی کے لیے انسان بکتا رہا، یہاں تو سانس لینے کے حق بھی چھن گئے۔ کہتا ہے غربت کے اندھیروں نے ہر خواب کو راکھ کر دیا، امید کے جگنو بھی مایوسی کے سائے میں چھپ گئے۔ روٹی کے لیے لوگ اپنے وجود تک بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ عزت اور وقار بھوک کے سامنے دم توڑ گئے۔ غربت نے معصوم بچوں کے چہروں سے مسکان چھین لی۔ بھوک نے ماں کی ممتا کا گلا گھونٹ دیا۔ ایک وقت کی روٹی نے انسان کو انسانیت سے جدا کر دیا۔ خوشیوں کے دروازے غربت کے قفل میں بند ہو گئے۔ زندگی ایک مسلسل جنگ بن کر رہ گئی۔ غربت نے سانس لینا بھی ایک عذاب بنا دیا۔ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو انسان کی زندگی میں غربت لاتے ہیں، جو انسان کی زندگی میں غریبی لاتے ہیں؟ کل تک اس کا شمار امیروں میں تھا، لیکن وقت نے کروٹ لی، آج اسے کوئی خیرات دینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، جس گھر میں بھوکے کو روٹی نہ دی جائے وہاں سکون ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتا ہے۔ بھوکے کی فریاد جب زمین سے آسمان تک پہنچتی ہے نا تو مالدار کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ دولت کے ڈھیر کے باوجود بھوکے کو نظر انداز کرنا انسان کے نصیب سے اچھے دن مٹا دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بھوکے کے آنسو اگر تیرے دروازے پر گریں تو سمجھ لینا کہ خوشیوں نے تیرا دروازہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بولے، دولت کے ہوتے ہوئے کسی کو بھوکا دیکھنا اپنی زندگی میں غربت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ فرمایا دوسرا گناہ کسی کا دل دکھانا۔ دل کا دکھ وہ زخم ہے جو کبھی بھر نہیں سکتا، اس لیے کسی کا دل مت دکھاؤ میرے بھائیو۔ کسی کا دل دکھا کر خوشی کی توقع کرنا ایسا ہے جیسے کانٹوں پر چل کر سکون تلاش کرنا۔ سنا ہے جو دل کو توڑے وہ رب سے جدا ہوتا ہے۔ دعا کے لمحوں میں ہمیشہ خفا ہوتا ہے، دل کی آہیں عرش پر بغاوت کر جاتی ہیں اور ظالم کا نصیب خاک میں فنا ہوتا ہے۔ دل دکھانے کی بات آئی، جوانوں آؤ میں تمہیں ایک درد بھرا واقعہ سناتا ہوں۔ مدینے کی گلیاں
گرم دوپہر کی دھوپ میں خاموش تھی، ہوا تھمی ہوئی تھی اور گلیوں میں ایک شخص بے قرار بے بسی کی تصویر بنا بھٹک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی تھی لیکن آنکھوں میں امید کی آخری کرن اب بھی باقی تھی۔ 3 دن ہو چکے تھے، اس کا لخت جگر، اس کی زندگی کا محور، اس کا چھوٹا سا بیٹا کہیں گم ہو گیا تھا۔ وہ ہر دروازے پر جا کر سوال کرتا، یہ باپ ہر دروازے پر جا کر سوال کرتا، لیکن جواب میں صرف خاموشی اور مایوسی کے سوا کچھ نہ ملتا۔ اس کی ٹانگیں تھکن سے شل ہو چکی تھیں، لیکن دل کا اضطراب اسے رکنے نہیں دے رہا تھا۔ ہر آتی جاتی آواز پر اس کا دل اچھلتا، لیکن جب کچھ نہ ملتا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ آخر کار وہ ٹوٹا ہوا اشک بار اور بے بسی کے عالم میں وہ شخص میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے نبی اس وقت صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ وہ شخص لرزتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا، نبی کی طرف بڑھا اور کانپتی ہوئی آواز میں فریاد کرنے لگا، یا رسول اللہ، کیا کسی نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ وہ 3 دن سے گم ہے، میں کہاں کہاں نہیں گیا لیکن میرا بیٹا مجھے نہیں ملا۔ میں پوچھنے آیا ہوں، آپ لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ مجلس میں ایک صحابی نے نرمی سے کہا، جی میں نے فلاں جگہ بچوں کو کھیلتے دیکھا ہے، شاید وہ وہاں ہو۔ اگر وہ وہاں ہو تو بہتر ہے، نہیں تو جاؤ بیٹے کو تلاش کرو۔ یہ سن کر اس شخص کے چہرے پر امید کی روشنی چمکی، لیکن فوراً ہی وہ حسرت سے بولا، یا رسول اللہ، وہ 3 دن سے گم ہے۔ اگر ان بچوں کے ہاں ہوتا تو وہ مجھے مل نہ جاتا، مجھے لگتا ہے وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کون سے جتن کروں، میرا دل تڑپ رہا ہے۔ جب بھی کسی بچے کو دیکھتا ہوں لگتا ہے وہ میرا ہی بیٹا ہے۔ کیا میں کبھی اپنے بچے کو دیکھ سکوں گا؟ کیا وہ مجھے مل جائے گا؟ ہائے، میرے کریم نبی اس کی بے بسی کو دیکھ کر گہرے دکھ میں چلے گئے، گہرے دکھ میں چلے گئے۔ آپ کی آنکھوں میں اس کی تکلیف کا عکس اتر آیا۔ آپ نے اسے تسلی دی اور بڑے نرم لہجے میں فرمایا، جاؤ اپنے بیٹے کو تلاش کرو، تمہارا بیٹا مل جائے گا، لیکن سنو، جب تمہارا بیٹا تمہیں ملے، جب تم اسے پکارو تو اسے اس کے نام سے پکارنا، بیٹا کہہ کر مت پکارنا۔ اگر ان بچوں میں تمہارا بچہ کھیل رہا ہو تو بچوں کے سامنے جب بیٹے کو بلانا تو نام سے بلانا، نام سے پکارنا، بیٹا کہہ کر مت پکارنا۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہوا، پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے بیٹے کو پیار سے بیٹا بھی نہیں کہہ سکتا؟ وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں اسے بیٹا کہہ کر نہیں پکاروں گا تو کون پکارے گا؟ میرے کریم نبی کی آنکھیں نم ہو گئیں، نبی کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ آپ نے گہرے درد بھرے لہجے میں فرمایا، یہ شوق اپنے گھر میں جا کر پورے کرنا۔ سنو، ہو سکتا ہے وہاں بچوں کے ساتھ کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو۔ جب وہ تمہیں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر بلاتے اور گلے لگاتے دیکھے گا تو اسے اپنا مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ جب وہ یتیم بچہ تجھے اس قدر پیار دیتے ہوئے دیکھے گا تو اسے اپنا مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ کیا گزرے گی اس یتیم بچے کے دل پر، کیا گزرے گی اس یتیم بچے کے دل پر؟ وہ دل ہی دل میں ٹوٹ جائے گا، وہ اپنے مرے ہوئے باپ کو یاد کرے گا اور سوچے گا کہ کاش آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا۔ وہ اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا، نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل۔ ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا جو مجھے بھی یوں گلے لگاتا، مجھے پیار دیتا، مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا، پوچھتا بیٹا تمہیں بھوک تو نہیں لگی اور تجھے پیاس تو نہیں لگی؟ بیٹے تیرے کپڑے پھٹے ہوئے، چلو تمہیں نئے کپڑے لے کر دیتا ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے میرا بیٹا پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہائے، یہ بات سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ درد بھری باتیں سن کر مجلس میں خاموشی چھا گئی،
ہر صحابی کے دل میں ایک گہرا غم اٹھا اور ہر صحابی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ شخص جس کا بیٹا گم ہوا تھا بے ساختہ رونے لگا، رو کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میں تو اپنے بیٹے کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا، میں تو اپنے بیٹے کی جدائی میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے کبھی